اے کشمیروں اٹھارن والے، اے دوروں یاروں نزدیک کرنے والے، اے غافلان و ذاکر بنانے، ایک نظر کرم دی فرما، اساڑے ستے دلان و بیدار، اساڑے موئے ہوئے دلان و زندہ فرما، اساڑے غافل دلان و ذاکر بنانے، تاکہ تیری کلام پڑھیے سنیے اور اس کے عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ، اہل اللہ دن بھر مخلوق اور عیال کی نفع رسانی میں رہتے ہیں اور رات بھر اپنے رب کی خدمت اور اس کے ساتھ خلوت میں۔ یہی قاعدہ بادشاہوں کا ہوا کرتا ہے کہ دن بھر نوکروں چاکروں کے ساتھ اور لوگوں کی حاجت روائی میں رہتے ہیں، اور جب رات آتی ہے تو اپنے وزراء اور خواص کے ساتھ خلوت کیا کرتے ہیں۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، جو میں کہہ رہا ہوں اسے اپنے قلوب کے کانوں سے سنو اور اس کو یاد رکھو کہ ہر اس پر عمل کرو۔ میں حق تعالیٰ کی طرف سے اور حق بات ہی بولتا ہوں۔ میں حق تعالیٰ ہی کے راستہ کا طریقہ بتاتا ہوں اور اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس پر چلو۔ میں اس پر اکتفا نہ کروں گا کہ تم میرا بات سن کر کہہ دو کہ خوب بیان کیا۔ ہاں، اپنے قلوب کی زبانوں سے کہو کہ خوب بیان کیا، اور میرے کہے پر عمل اور اعمال میں اخلاص پیدا کرو، یہاں تک کہ جب میں دیکھوں گا تو خود ہی کہوں گا کہ تم نے خوب کیا ہے۔ تو اپنے نفس، اپنی دنیا، اپنی آخرت اور مخلوق اور جملہ ماں سے اللہ پر نماز جنازہ کب پڑھے گا؟ مخلوق تیرے نفس کا حجاب ہے اور تیرے قلب کا حجاب ہے اور تیرے باطن کا حجاب ہے۔ پس جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا تو اپنے نفس کو نہ دیکھ سکے گا۔ ہاں، جب ان کو چھوڑ دے گا تو نفس کو دیکھے گا۔ اس کو اپنا اور اپنے رب کا دشمن دیکھے گا، پس تو اس سے جنگ کرتا رہے گا یہاں تک کہ اسے اپنے رب کے ساتھ سکون حاصل ہو اور رب تعالیٰ کے وعدوں پر اطمینان ہو اور اس کی وعید سے ڈرے اور اس کے حکم کی تعمیل کرے، اس کی ممانعت سے باز آئے اور اس کی قضاء و قدر میں اس کی موافقت کرے۔ بس اس وقت قلب اور باطن سے پردے اٹھ جائیں گے کہ دونوں وہ امور دیکھیں گے جو پہلے نہیں دیکھیں گے۔ وہ اپنے رب سے واقف ہو جائیں گے اور اس کی پناہ پکڑیں گے اور اس کے سوا کسی چیز پر نہ ٹھہریں گے۔ عارف کسی شے کے ساتھ نہیں بلکہ پیدا کرنے والے کے ساتھ ٹھہرا کرتا ہے کہ نہ اس کے لیے نیند ہے نہ اونگ اور نہ کوئی اپنے رب کی کوئی روک ٹوک، اور محبوب تو وجود ہی نہیں رکھتا۔ وہ تقدیر کی اور علم اللہ کی وادی میں سرگزشتہ ہے کہ دیار علم کی موجیں اس کو زیر و زبر کرتی ہیں، کبھی فلک تک چڑھاتی ہے اور کبھی تحت زمین اتارتی ہیں، اور غائب اور متحیر ہوتا ہے۔
غائب اور متحیر ہوتا ہے کہ کچھ نہیں سمجھتا، گونگا بہرا ہوتا ہے کہ نہ غیر خدا کی سنتا ہے اور نہ غیر خدا کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کے سامنے مردہ ہوا کرتا ہے۔ بس جب اللہ چاہتا ہے تو اس کو حیات دیتا ہے، جب چاہتا ہے اسے وجود بخشتا ہے۔ وہ ہر وقت سراپر دہائے قرب میں رہتے ہیں۔ بس جب حکم کی نوبت آتی ہے تو سین حکم میں ہوتے ہیں، اور جب باہر آنے کی نوبت آتی ہے تو دروازہ پر ہوتے ہیں کہ مخلوق کے حالات اخذ کرتے ہیں اور ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ظاہری زندگی، ظاہری حالتیں، مگر بعض حالات ایسے ہی ہیں کہ جن کو مخفی رکھا جاتا ہے۔ صاحبو، یہ بات کیا ہے کہ تم ہوس میں مبتلا ہو، تم بے فائدہ وقت ضائع کرنے میں مشغول ہو۔ اب تعالیٰ کے ساتھ صابر بنو کہ دنیا و آخرت کی خوبیاں دیکھو۔ اگر تو اب تعالیٰ کے ساتھ صابر بنے تو حقیقی اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے تو شان تسلیم اختیار کر، اور اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اس کی قضاء و قدر میں فعل کے سامنے چون و چنا کیے بغیر پڑ جا کہ اسی سے تو قریب ہوگا۔ تو کوئی بات نہ چاہ کہ ٹھیک نہیں، کوئی بات نہ چاہ کہ ٹھیک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم نہ چاہو گے مگر اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ جب تیرا چاہا پورا ہی نہیں ہوتا تو چاہیے کہ چاہنا ہی چھوڑ دے، اس کے افعال میں نظر نہ کر۔ اگر وہ تیری آبرو اور مال اور تیری عافیت اور تیری اولاد لے لے اور تیرے مقاصد کو شکستہ فرمائے تو اس کے قضاء و قدر اور ارادہ تبدیلی کے سامنے مسکرا دے۔ ایسی حالت پر رہ کہ اگر تو اس کا قرب چاہتا، اگر تو اس کے ساتھ صفائی چاہتا، اگر تو دنیا میں اس تک اپنے قلب کو پہنچانا چاہتا ہے، اپنے حضرت کو، اپنی بشاشت کو ظاہر کر، لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی بشاشت چہرے پر ہوا کرتی ہے اور اس کا حزن دل میں۔ کسی سے شکوہ مت کر، کیونکہ اگر تو نے اللہ تعالیٰ کا شکوہ کیا تو اس کی نظر سے گر جائے گا۔ پھر بھی جس بات پر تو نے اس کی شکایت کی وہ دور نہ ہوگی، اور اپنے کسی عمل پر مغرور نہ ہو کہ غرور عمل کو فاسد اور تباہ کر دیتا ہے۔ جس نے توفیق خدا کو سمجھا اس کو کسی عمل پر غرور نہ ہوا۔ اپنا سارا قصد اسی کی طرف کر کہ وہ اپنی رحمت سے تیرے لیے تجویز کرے گا اور اپنے تک پہنچنے کے اسباب تیرے لیے مہیا کرے گا۔ اپنے قصد کو اس کی طرف کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے جب کہ تو نے اپنے اقوال و افعال میں جھوٹا اور مخلوق سے تعریف کا طالب اور ان کی ہجو سے خائف ہے۔ اب تعالیٰ کا راستہ تو سرتا پا سچائی ہے۔ اللہ والوں کے لیے سچائی ہوتی ہے بلکہ دروغ اور صدق ہوتا ہے بلا ضبور۔ ان کے افعال زیادہ ہوتے ہیں
اقوال سے. وہ خدا کی مخلوق میں خدا کے نائب اور خلیفہ ہیں اور اس کی زمین میں سپہ سالار اور کوتوال ہیں. وہ اس کے یگانہ وقت اور خواص ہیں. اے منافق تجھ کو ان سے کیا نسبت؟ اپنے نفاق کے ساتھ ان کی صف میں مت گھس. یہ چیز بناوٹ اور تمنا اور کیل و کال سے حاصل نہیں ہوا کرتی. یا اللہ ہم کو بھی سچوں میں بنا. اللہ والوں کے حالات میں سے محض نام کرنے میں اور ان کی سی صورت بنانے اور ان کی تقاریر بات چھین پھاڑ کر سنانے، ان کی تقریر باتیں پھاڑ کر سنانے پر اکتفا نہ کر کہ ان کی افعال کی مخالفت کے ساتھ یہ نقالی تجھے نفع نہ دے. تو قدورت بلا صفائی ہے، خلق بلا خالق ہے، دنیا بلا آخرت ہے، باطن بلا حقیقت ہے، ظاہر بلا باطن ہے، قول بلا عمل ہے، عمل بلا اخلاص اور اخلاص بلا موافقہ سنت ہے. اللہ جل جلالہ نہ قول بلا عمل کو قبول کرتا ہے اور نہ عمل بلا اخلاص کو، نہ اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کسی چیز کو. یہ دعویٰ بلا گواہ ہے، پر ضرورت ہے کہ تجھے کچھ بھی قبول نہ ہو. اگر تیرے جھوٹ کے ساتھ تجھے مقبولیت خلق حاصل بھی ہوئی تو قبولیت خالق تو حاصل نہ ہوئی. وہ دلوں کے حالات سے واقف ہے. چھوٹی بھڑک مت دکھا کہ پرکھنے والا بڑا صاحب نظر ہے. تیرے قلب میں اللہ تیرے قلب کو دیکھے گا نہ کہ صورت کو. وہ کپڑوں اور کھالوں اور ہڈیوں کے پرے کی چیز کو دیکھے گا. وہ تیری خلوت کو دیکھے گا نہ کہ جلوت کو. تجھے شرم نہیں آتی کہ جب مخلوق کی نظر پڑتی ہے اس کو تو آراستہ کیا اور خالق کے دیکھنے کی جگہ کو ناپاک رکھا ہے. اگر فلاح چاہتا ہے تو اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر اور اپنی توبہ میں مخلص بن. حلف کو شریک خدا بنانے سے توبہ کر. کوئی کام نہ کر مگر اللہ جل جلالہ کے لیے. میں تجھ کو سرتاپا خطا دیکھتا ہوں کیونکہ تو نفس و ہوا اور دنیا اور شہوت و لذات کے ساتھ ہے کہ ایک پشا تجھ کو غضبناک اور ایک لقمہ تجھ کو ناراض کر دیتا. وہ اپنے نفس کی خوشی سے خوش اور اپنی اس کی ناخوشی سے ناخوش ہوتا ہے. لہذا تو اسی کا بندہ ہوا کہ تیری باغ اسی کے ہاتھ میں ہے. تو ان بندگان خدا سے کہاں دور جا پڑا جن کی بندگی اللہ کے لیے اور رضا اس کے افعال پر متحقق ہو چکی کہ مصیبتیں ان پر نازل ہوتی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے گڑے ہوئے ہیں. وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے گڑے ہوئے پہاڑ ہیں. مصائب ان کی طرف اور ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور وہ صبر و موافقت کی آنکھ سے ان کو تکتے رہتے ہیں. ان کو نہ اجسام انہوں نے نہ اجسام کو مصائب کے لیے چھوڑا اور اپنے قلوب سے اب تعالیٰ کی طرف اڑے. انہوں نے اجسام کو مصائب کے لیے چھوڑا اور قلوب سے اب تعالیٰ کی طرف اڑے. بس وہ خیمے ہیں بلا مکین اور پنجرے ہیں بلا پرندے کے.
ان کی روحیں خدا کے پاس اور اجسام ان کی خدا کے سامنے۔ اے اپنے پروردگار سے روح گردانو اور اے اس سے وحشت کھانے والوں، میری طرف بڑھو کہ میں تمہارے اور اس کے تعلق کو درست کر دوں گا، اس سے تمہاری بابت درخواست کروں گا اور تمہارے لیے اس سے امان لوں گا، اس کے سامنے گڑ گڑاؤں گا حتیٰ کہ وہ تم کو اپنے حقوق اور تم پر واجب عطا فرما دے، یعنی ادا فرائض کی توفیق بخشے۔ یا اللہ ہم کو اپنی طرف لوٹا اور اپنے دروازے پر کھڑا کر، ہم کو ہمیں للہ اور فی اللہ اور مع اللہ بنا، اپنی خدمت سے ہمیں راضی کر کے عبادت کر کے خوش ہوئے، ہمارا لینا اور دینا اپنے لیے بنا، ہمارے باطن کو غیر سے پاک فرما، جہاں کی تم نے ممانعت کی ہے وہاں ہم کو نہ دے، اور جہاں کا آپ نے حکم فرمایا ہے وہاں غیر حاضر مت رکھ، ہمارے ظاہر کو اپنی معصیتوں میں اور ہمارے باطن کو اپنا شریک بنانے میں مت رکھ، ہمارے نفوس سے ہم کو لے کر اپنی طرف کی، ہم کو سرداپا اپنے ہی لیے کر دے کہ تیرے سبب تیرے غیر سے بے نیاز ہو گئے، تیری طرف سے جو غفلت ہے اس سے بیدار فرما، ہم سے اپنی اطاعت و مناجات چاہ تاکہ تیرے ہمارے قلوب و اسرار کو اپنے قرب کی لذت بخش، ہماری اور اپنی معصیتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان تو نے فاصلہ ڈالا، اور ہم کو اپنی اطاعت کے مطابق اتنا قریب کر جتنا آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کو تو نے قریب کیا، ہمارے اور اپنی ناپسند باتوں کے درمیان ایسی آڑ حائل کر جیسی تو نے اپنی معصیت زنا کے متعلق یوسف اور زلیخا میں آڑ کر دی تھی، اپنے نفسوں اور خواہشات اور طبیعتوں کو دائمی اور نماز اور دائمی صبر سے پگھلاؤ، جب نفس و ہوا اور طبیعت کا پگھلانا بندے کے لیے صحیح ہو جاتا ہے تو وہ اب رہ جاتا ہے کہ وہ ہے اور اس کا مولا، بلا مزاحمت وہ خالص قلب اور باطن اور مولا رہ جاتا ہے، وہ فراخی بلا تنگی اور عافیت بلا مرض رہ جاتا ہے۔ سمجھدار بنو اور علم حاصل کرو اور مخلص بنو۔ عزیز من اول مخلوق سے پڑھ پھر خالق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اس علم پر عمل کیا جو جانتا ہے اس نے اسے اس کا علم نصیب فرمایا جو جانتا نہ تھا۔ اول مخلوق سے پڑھنا ضروری ہے اور یہ شریعت کہلاتی ہے کہ دوسرے نمبر پر خالق سے پڑھنا اور علم حاصل ہوگا، یہ علم لدنی کہلاتا ہے۔ یہ علم قلوب کے لیے مخصوص اور ایک راز ہے جو اصرار کے ساتھ مخصوص ہے۔ بھلا استاد کے بغیر تو کسی فن کو کیسے سیکھ سکتا ہے؟ تو حکمت کے گھر میں دنیا میں ہے، لہذا سبق کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ علم طلب کر کے اس کی طلب فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم طلب کرو اگرچہ چین میں ہو۔ عزیز من اس کی صحبت اختیار کر جو جہاد بالنفس پر تیری عنایت کرے،
نہ کہ اس کی جو تیرے مقابلے میں نفس کی اعانت کرے، جبکہ تو جاہل اور منافق اور صاحب طبیعت و ہوا شیخ کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ تیرے مقابلے پر نفس کا مددگار بن جائے گا۔ مشائخ کی صحبت دنیا کے لیے اختیار نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے اختیار کی جاتی ہے، اور جب صحبت والا صاحب دل ہوگا تو اس کی صحبت آخرت کے لیے ہی ہوگی، جب صاحب باطن ہوگا تو اس کی صحبت مولا کے لیے ہوگی۔ ہے وہ شخص جو شیخ اور صدر نشین بن کر مخلصانہ حالتوں والے مشائخ کا مقابلہ کرنے لگا، جب تک تو اپنے نفس و ہوا سے دنیا کا طالب رہے گا اس وقت تک تو بچہ ہے، شیخ بننے کے قابل نہیں، کہ دنیا طلبی خالص طبیعت ہے۔ بہت ہی کامیاب ہیں وہ نفوس جو دنیا سے راز کریں اور اس کو مجبوری نہیں بلکہ با اختیار چھوڑے، اور نفس مطمئنہ ہو کر قلب بن جانا تو بہتر ہی نادر اور دور دراز ہے، کیونکہ یہ تو نفس کے حق میں اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب وہ دنیا و آخرت اور تمام معاصی اللہ سے اندھا ہو جائے۔ بندہ جتنا بھی اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اس کو اندیشہ ناراضی اور رب کا اور خوف شدید ہوتا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب میں بادشاہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ اس کا وزیر ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ سب میں زیادہ اس کے قریب ہوا کرتا ہے، کیونکہ مومن صرف خالص مومن کا اخلاص ہی خدا تک پہنچتا ہے، کہ غیر اللہ کو کسی قسم کا اختیار نہیں سمجھتا، لہذا اسے اس مرتبہ میں ہر وقت اندیشہ رہتا ہے کہ شہنشاہ نے گرفت کر لی تو میں کہیں ٹھکانا نہیں پاؤں گا۔ عزیز من، اللہ والے بڑے اندیشہ میں رہتے ہیں، جب تک وفات پا کر اپنے رب سے جا نہیں ملتا ان کا خوف کم نہیں ہوتا، جس نے اللہ کو پہچانا اس کا خوف بڑا، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا تم سب میں سب سے زیادہ واقف اور تم سب میں زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ اب تعالیٰ اپنے اولیاء کو مصائب میں مبتلا کر کے آزماتا ہے تاکہ ان کو صاف بنائے، لہذا وہ ہر وقت تبدیل کے خوف میں رہتا ہے کہ دیکھیے کہ اب کیسا انقلاب پیش آوے اور اس میں کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے۔ وہ امن حالت میں بھی خائف رہتے ہیں، وہ چین عطا ہونے کی حالت میں بھی مضطرب رہتے ہیں، وہ ذرہ اور رائی کے برابر اور ذرا سی غیر اللہ کی طرف توجہ اور ادنا غفلت پر بھی اپنے نفسوں سے مظاہرہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں۔ جتنا بھی اب تعالیٰ ان کو سکون دیتا ہے اتنا ہی ان کا دل اڑان ہوتا ہے، جتنا وہ ان کو تمنگر بناتا ہے اسی قدر وہ اس کے محتاج بنتے ہیں، جتنا وہ ان کو امن بخشتا ہے اتنا ہی وہ خائف ہوتے ہیں، جو ان کو عطا فرماتا ہے وہ بھیجتے ہیں، جو ان کو ہنساتا ہے وہ روتے ہیں، اور جس قدر بھی ان کو فرد بخشتا ہے اتنا ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ غیروں کی طرح انقلاب سے اور انجام کے خراب ہو جانے سے ڈرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کا پروردگار احکم الحاکمین ہے، کہ جو کچھ کرے گا اس کی باز پرس اس سے نہیں ہو سکتی اور سب لوگوں سے باز پرس ہوگی، اور تو ہے غافل باوجود
یہ کہ معصیت و مخالفت سے حق تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے اور پھر اس پر نڈل ہے، ان قریب تیرا امن بدل بخوف ہو جائے گا، تیری وسعت تنگ دستی اور تیری تندرستی مرض سے، اور تیری عزت ذلت سے، اور تیری بلندی پستی سے، اور تیری تمنگری افلاس سے بدل جائے گی۔ یاد رکھ قیامت کے دن تجھ کو عذاب الہی سے امان دنیا میں اس سے تیرے خوف کی مقدار پر حاصل ہو، اور آخرت میں تیرا خوف دنیا میں تیری امن کی مقدار پر ہو۔ مگر تم تو سمندر دنیا میں غرق اور غفلت کے کنویں کی تہ میں بیٹھے ہوئے، پس ضرور ہے کہ تمہاری زندگی چوپایوں کی سی زندگی ہو کہ بجز کھانے پینے جمع کرنے اور سو رہنے کے کچھ بھی نہیں جانتے۔ تمہاری حالتیں اہل دل کے نزدیک کھلی ہوئی ہے، دنیا کے جمع کرنے کی حرص اور رزق کی طلب نے تم کو حق تعالیٰ کے راستے اور اس کے دروازے سے روک دیا ہے۔ اے وہ شخص جس کو اس کی حرص نے خوار کر رکھا ہے، اگر تو اور ساری دنیا ساری زمین کے باشندے بھی جمع ہو جائیں کہ جو شاید تیری قسمت میں نہیں ہے اس کو تیرے لیے کھینچ لائیں تو ہر کس قادر نہ ہوگی۔ لہذا جو تیرے مقصود میں لکھا جا چکا اور مقصود میں نہیں لکھا گیا دونوں کو چھوڑ۔ عقل مند کے لیے کیسے بھلا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی طلب میں اپنا وقت ضائع کرے جس سے فراغت ہو چکی۔ اپنے دل سے مخلوق کو نکال اور نفع اور نقصان و عطا و بخل اور مذمت و اکرام اور اہانت اور رجوعات و گریز کسی امر میں بھی ان کو فائل مختار نہ سمجھ۔ اور اعتقاد رکھ کے نقصان اور نفع اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور بھلائی برائی سب اسی کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو مخلوق کے ہاتھوں جاری کرا دیتا ہے۔ پس جب یہ محقق ہو جائے گا تو خلق اور خالق کے درمیان تو سفیر اور ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہو، اس کے دروازے تک پہنچانے والا بن جائے گا۔ تو ان کو دیکھے گا گویا وہ تیرے اعتبار سے معدوم ہے، اپنے پروردگار کی معصیت کرنے والوں کو جنون اور جہالت کی آنکھ سے دیکھے گا، پس ان کی دل دہی اور دوا دارو کرے گا اور ان کی ایذاء اور جہالت پر صبر کرے گا۔ ذی عقل علماء وہی ہے جو اپنے پروردگار کے مطیع ہیں، جاہل دیوانے وہی ہیں جو اپنے پروردگار کے نافرمان ہیں۔ نافرمان اپنے رب سے جاہل رہا اس لیے کہ اس کی نافرمانی اور شیطان کا تابع اور موافق بنا۔ پس اگر جاہل نہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا، اگر اپنے نفس سے واقف ہوتا اور جان لیتا کہ وہ اس کو بدی کا حکم کیا کرتا ہے تو کبھی اس کی موافقت نہ کرتا۔ میں تجھ کو ابلیس اور اس کے مددگاروں سے کتنا کچھ ڈراتا ہوں، مگر تو اسی کی رفاقت میں ہے اور اسی کا کہنا مانتا ہے۔ نفس اور دنیا اور ہوا اور طبیعت اور بد دین رفقاء ابلیس کے مددگار ہیں، ان سے بچ کے یہ سب تیرے دشمن ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے سوا تیرا کوئی دوست نہیں کہ وہ تجھے چاہتا ہے تیرے نفع کے لیے، اور سب تجھ کو چاہتے ہیں اپنے نفع کے لیے۔ جب تو اپنی خلوت کی حالت میں اپنے نفس کو گم کرے اور ڈھونڈنے والوں کے ساتھ تو بھی اس کو ڈھونڈے تو اس وقت تیری خلوت ان سے باحق ہو جائے گی۔ جب تو اپنے نفس کو دنیا کے پاس اور اپنے قلب کو آخرت کی اور باطن کو مولا کے پاس چھوڑ دے گا تو اس وقت تیری خلوت انس باللہ ہو جائے گی۔
باقی اپنے نفس اور دوسروں کے نفوس کی ہستی کے ساتھ تو تیری خلوت کچھ بھی نہیں. اللہ کے ساتھ خلوت صرف غیروں سے علیحدگی میں ہوا کرتی ہے. غیروں سے نفرت کے بعد ہی تو اس کو پا سکتا ہے. عزیز من تو اغیار سے کب صاف ہوگا؟ صفا اور اہل صفا کو کب دیکھے گا؟ تو طالب صادق کب بنے گا؟ صدق اور اہل صدق کو دیکھے کب مخلص بنے گا کہ آپ تعالیٰ کے دروازے اور درباروں کو دیکھے. تو اپنے حال کو واقعی بنا لے گا جب مردان خدا کو دیکھے گا. جب تو شاہی دروازہ دیکھے گا تو اس کے خدمتگاروں کو وہاں کھڑا ہوا دیکھے گا. شاہی دروازہ پر تو تیرا قدم نہ پڑا اور نہ اسے دیکھا، پھر شاہی غلاموں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ واز مناسب نہیں یہاں تک کہ تو اب تعالیٰ کو دیکھ لے. بس اس وقت تو صدق دیکھے گا اور وہیں تجھ کو نظر آئے گا صدق کے، وہیں تجھ کو نظر آئے گا صدق تجھ کو اٹھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے اور بیدار کرتا ہے، اور کذب تجھ کو پیچھے ہٹاتا اور سلاتا ہے. سچوں کے ساتھ ہوتا کہ تیرے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا. اپنے اقوال اور افعال میں سچا اور اپنے تمام اقوال میں صابر بن. صدق نام ہے توحید اور اخلاص اور اللہ پر توکل کا. توکل کی حقیقت قلب اور باطن کے اعتبار سے اسباب اور ارباب کا قطع کرنا ہے اور اپنی طاقت و زور سے باہر ہو جانا ہے. اگر تو خدا سے اتصال چاہتا ہے تو اس کے سوا ہر چیز سے قطع کر اور اپنے اور مخلوق سے رخ پھیر. نو پیدا سے منہ پھیر کے پیدا کرنے والے تک پہنچے. جب تک تو اپنے مخلوق کے ساتھ رہے گا فلاح نہ پائے گا. قرب الہی غیر کی مزاحمت برداشت نہیں کر سکتا. فی لاکھ بلکہ جملہ نفوس میں ایک ایسا ہوگا جو میرے اقوال کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور باقی لوگ تو تماشا بن کر اس کی بھیڑ میں گھس آتے اور اس کے ساتھ مجلس و واعظ میں حاضری کی برکت حاصل کرتے ہیں. مگر اتنی شرکت سے بھی میں تمہارے لیے دنیا و آخرت میں خیر کی امید رکھتا ہوں. دنیا مومن کا قید خانہ ہے، بس جب وہ شراب معرفت کے نشے میں بدہوش ہو اپنے قید خانہ کو بھول جاتا ہے، تب اس کو فراخی نصیب ہوتی ہے. مومنین قید خانہ میں ہیں اور اہل معرفت نشہ میں ہے، لہذا وہ قید خانہ سے غائب ہوئے اور ان کے رب نے ان کو پلا دی اپنے شوق کی شراب، اپنے انس کی شراب، اپنی طلب کی شراب، اور مخلوق سے بے خبری اور اپنے ساتھ باخبری کی شراب. ان کو یہ شرابیں پلائی تاکہ اس کے لیے وہ مخلوق کی طرف سے بے ہوش اور تعالیٰ کے ساتھ باہوش بن گئے کہ قید خانہ اور قیدیوں دونوں سے غائب ہو گئے. ان کے لیے دنیا ہی میں ان کی جنت اور دوزخ بھیج دی گئی کہ تقدیر سے منازعت کرنا اور ان کی دوزخ میں رضا برقضا الہی ان کی جنت ہے، غفلت ان کی دوزخ ہے اور بیداری ان کی جنت ہے. عوام کے حق میں تو قیامت باز پرس کا دن ہے اور خواص کے حق میں محبوب حقیقی کے مشاہدے کا دن ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ دنیا میں ہی رہ کر انہوں نے اپنے نفسوں پر قیامت کر لی اور مر مٹے. مار سے پہلے روئے اس لیے مار کے وقت رونا ان کا کام آیا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا
کہ اے سفیان تجھے معلوم نہ تو میں غفور الرحیم ہوں اور تو میرے خوف سے اتنا کچھ رویا، کیا تجھے مجھ سے شرم نہ آئی؟ سے معلوم ہوا کہ اللہ والے بے مارے اتنا روتے ہیں کہ ان کو رونا اعتدال سے بڑھ جانے کی وجہ، اس وجہ سے باز پرس کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ خوف کے سامنے رجا اور مغفرت معدوم ہو گئی۔ اپنی طبیعت ہوا اور شیطان کو چھوڑ اور ان کی طرف جھکے مت۔ جب یہ ثابت ہو جائے تو اپنے اور بددین دوستوں کے درمیان عداوت قائم کر، جب تک تو وہ تیری حالت میں تیرے موافق نہ بن جائے ان سے دوستانہ نہ کر۔ توبہ حکومت کا پلٹا ہے، جس نے توبہ کی اور توبہ سے پہلے جس حالت پر تھا اس کو نہ بدلا تو وہ اپنی توبہ میں جھوٹا ہوا۔ جب تو تبدیلی کرے گا تو تیرے متعلق تبدیلی کی جائے گی۔ اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے نفسوں کی حالت خود نہ بدلے۔ دنیا میں کسی پر ظلم نہ کرو کہ آخرت میں اس کی پکڑ کی جائے۔ دنیا میں عدل کرتا کہ وہ تجھ کو راہ جنت سے منحرف نہ کرے، اور ظالموں نے جب عدل کو چھوڑا تو اہل عدل کے مکان جنت سے ان کو پھیر دیا گیا۔ جب چیز کو اس کی جگہ پر رکھ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ تاکہ اللہ کے نزدیک تیری جگہ بنے۔ یہ آخری زمانہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم نے اپنی حالت میں کچھ تغیر و تبدل کر لیا، اس لیے تم پر خدا کی طرف سے تبدیل و تغیر پیش آنے کا اندیشہ ہے۔ اشیاء میں تبدیل و تغیر ہونا ابدی ہے، مگر بعض احوال مخفی ہیں کہ ان کی تبدیلی کا کسی کو نہ پتہ چلتا ہے۔ اے مخلوق خدا، میں تم سب کی بہبودی اور منفعت کا خواہاں ہوں۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند اور بالکل معدوم ہو جائیں، مخلوق خدا میں سے کوئی بھی اس کے اندر نہ جائے، اور جنت کے دروازے کھل جائیں اور مخلوق خدا میں سے کوئی اس پہ جانے سے نہ روکا جائے۔ میری یہ تمنائیں اس بنا پر ہے کہ اب تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر رحمت اور شفقت سے واقف ہو۔ میرا ممبر پر بیٹھنا تمہارے قلوب کی مصلحتوں اور ان کے شائستہ بنانے کے لیے، نہ کہ تقریر کے رنگ بدلنے اور اس کے سنوارنے کے لیے۔ میری سخت کلامی سے بھاگو مت کہ میری تربیت دین الہی کے بارے میں سختی نے کی ہے۔ میری تقریر بھی روکی ہے اور کھانا بھی روکا، بس جو مجھ سے اور مجھ جیسے صاف وہ مصلحان امت سے بھاگتا ہے وہ فلاح نہیں پاتا۔ جب دینی معاملات میں تو بے ادب بنے گا تو میں تجھ کو چھوڑوں گا نہیں، اور یہ نہ کہوں گا کہ اس کو کیے جا اور میرے پاس آئے یا نہ آئے، میں پرواہ نہیں کروں گا۔ میں قوت کا خواہاں ہوں، صرف خدا سے ہوں نہ کہ تم۔ میں تمہاری گنتی اور شمار سے برطرف ہوں۔ میں جس حال میں ہوں وہ زبان سے بیان نہیں ہو سکتا، دل ہی سے بیان کیا جا سکتا۔ نہ دائیں طرف ہوں نہ بائیں طرف، نہ پیچھے بلکہ صرف آگے۔ سینہ ہوں بغیر پشت کے، تابع ہوں انبیاء اور مرسلین اور سلف کا، کہ خانہ قرب خدا کی طرف دوڑنے میں ان سے الگ نہ ہوگا۔ تم اپنے گناہوں اور بے ادبی سے توبہ کرو، یہی توبہ تمہاری زمین قلب میں میرا بیج بونا ہوگا۔ یہ تعمیر تمہارے پاس بناتا ہوں، شیطانی تعمیر گراتا اور رحمانی تعمیر کو چنتا، اور تم کو تمہارے مولا کے ساتھ ملاتا ہوں۔ میں مغز کے ساتھ قائم ہوں نہ کہ چھلکا کے ساتھ۔ یہ ظاہر تو چھلکا ہے، میں اس کی پرورش میں محنت کروں گا، میں اس کی پرورش میں محنت نہ کروں گا۔ میں تمہارے مغز کی تربیت کروں گا اور تمہارے چھلکوں کو الگ رکھ دوں گا، اور تمہاری تربیت
کے لیے جاؤں گا یہاں تک کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی ہو گئی. تو دنیا کے لیے میری صحبت نہ اختیار کرو بلکہ آخرت کے لیے اختیار کرو. جب تمہارا آخرت کے لیے میری صحبت اختیار کرنا صحیح ہو جائے گا تو طبعاً اور ضمناً بھی دنیا تمہارے پاس ہے. تم بقدر زہد اس میں سے لو گے اور اس کا بھی ضامن ہوں کہ اس دنیا کا تم سے محاسبہ نہ ہوگا. آخرت کو دنیا پر، باطن کو ظاہر پر، حق کو باطل پر اور باقی کو فانی پر مقدم رکھو. اول چھوڑو اس کے بعد ہو. طبیعت ہوا نفس کے ہاتھوں سے لینا چھوڑو اور قلب و باطن کے ہاتھ سے لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو کچھ بھی آپ امر و نہیں فرماویں اس کو قبول کرو. اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کو رسول دے اس کو لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آؤ. اللہ و رسول کے حکم کے وقت درندے بن جاؤ کہ تعمیل میں لپو اور ان کی ممانعت کے وقت بیمار بن جاؤ تو اٹھو نہیں. خلاء و قدر کے نزول کے وقت مردہ بن جاؤ کہ حس و شعور بھی نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے خبث ہلکی کا برتاؤ کریں. تمہارے متعلق جو علم الہی ہو چکا ہے اس کے سوا اللہ سے کچھ نہ مانگو اور اپنے اور دوسروں کے متعلق اس کے حکم اور تقدیر میں اس کی موافقت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کہ لکھ. قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا قیامت تک کی مخلوق کے متعلق میرا حکم لکھ. اے مردہ دلو اور اے زندہ نفسو، تمہارے دل مر گئے اس لیے تم ان کے ماتم میں رہنا اور دوسروں کے لیے ماتم میں رہنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اور اس کی یاد سے غفلت دلوں کی موت ہے. بس تم میں سے جو اپنے قلب کو زندہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس میں یاد الہی اور اس کے انس اور شان و عظمت اور مخلوق میں اس کے تصرف پر نظر کو جگہ دے. عزیز من اول حق تعالی سے یاد کر پھر دوسرے نمبر پہ قالب سے. اول حق تعالی کو قلب سے یاد کر پھر دوسرے نمبر پہ قالب سے. قلب سے اس کا ذکر 1000 مرتبہ کر اور زبان سے 1 مرتبہ. مصیبتوں کے آنے کے وقت اس کو یاد کر بصورت صبر اور دنیا آنے کے وقت بصورت ترک اور آخرت کے آنے کے وقت بصورت قبول اور حق تعالیٰ کے آنے کے وقت بصورت توحید اور تمام ما سوی اللہ کے آنے کے وقت بصورت روح گردانی. جب تو اپنے نفس کی باغ ڈھیلی کرے گا تو وہ تجھ میں طمع کرے گا. جب تجھے دے گا اس کو منہ میں تقویٰ کی لگام ڈال اور تین و کال کو ترک کر. موت کی یاد تیرے قلب کو صاف کرے گی اور دنیا اور مخلوق کو تیرا مبعوث بنا دے گی. تیرے قلب سے پردہ اٹھ جائے گا اور تو مخلوق کو فانی اور مردہ اور ہلاک شدہ اور عاجز و مانندہ دیکھے گا کہ نہ ان میں نقصان کی طاقت ہے اور نہ نفع کی. یا اللہ عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی آخرت میں بھی خوبی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب. صلاۃ و سلام علی رسول سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علیہ وسلم. یا اللہ جو کچھ پڑھے اور سنے اس کے عمل میں اعمال کے اخلاص ان اعمال کو قبول فرما. اللهم انا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ذکر کرنا.
اللہ اللہ اللہ